میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس مسلم شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حدیث پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی سعادتیں عطا فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوش نصیب لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے اور دعا دی ہے کہ اللہ ان کے چہرے تر و تازہ رکھے، جو میرے فرمان کو سنے، اسے یاد رکھے اور پھر اسے آگے پہنچانے کی ترغیبات بھی آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ ایک ہی آئے تو پہنچا دو میری طرف سے، اس پر بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کی برکتیں ہیں جہاں مسلمان عبادت کے ذریعے سے روزہ رکھ کر نیک عمل کر کے نامہ اعمال کے اندر کئی طرح کی نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے، الحمدللہ۔ وہیں علم دین سیکھ کر بھی اگر ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر علم دین سیکھنے کی فضیلت اور علم دین سیکھنے پر جو ثواب اللہ عطا فرماتا ہے وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں شامل کرتے جائیں تو انشاءاللہ اور برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ یہ پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہم باقاعدہ حدیث پاک کی ایک کتاب مسلم شریف جو کتاب ہے، کتب حدیث میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو سیاہ ستہ وہ 6 کتابیں، ان کا نام بڑا فوقیت رکھتا ہے اور باقاعدہ تدریس کے اندر یعنی مدارس کے اندر ان کتابوں کے درس جاری رہتے ہیں اور بالخصوص دورہ حدیث شریف میں یہ تمام ہی کتابیں زیر بحث آتی ہیں، ان کا مطالعہ ہوتا ہے، ان کی تدریس ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے فن حدیث، علم حدیث وہ جو فارغ التحصیل ہونے والے علماء ہیں ان تک یہ پہنچتا ہے۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی، ابو داؤد شریف اور اسی کے ساتھ ساتھ سنن نسائی اور ابن ماجہ، یہ وہ احادیث کی کتابیں ہیں جو بطور خاص دورۃ الحدیث کے اندر جن کا درس جاری رہتا ہے۔ ویسے احادیث کی کتابوں کے ترتیب جب دیکھتے ہیں تو بخاری شریف کا مقام مرتبہ ان میں بلند ہے اور کتاب اللہ یعنی کلام اللہ کے بعد جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے بعد جس کتاب کو درجہ دیا جاتا ہے ان کو بخاری شریف کہا جاتا ہے، لیکن کئی علماء بعض اعتبار سے مسلم شریف کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے محاسن، صفات کے اعتبار سے، ابواب بندی کے اعتبار سے، جو باب جو سبجیکٹ ہے اس کے تحت اسی کے مطابق روایات اور احادیث کا جمع ہونا، اس خوبصورتی اور حسن کے اعتبار سے وہ مسلم شریف کا درجہ بخاری شریف سے بھی فائق کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ بخاری سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو بہرحال جو بالاتفاق محدثین کی رائے بخاری شریف میں مسلم شریف اور آگے یہ سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں۔ یاد رکھیں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 3 صدی کے محدثین میں سے ہیں اور مشہور محدث ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 206 یہ سن ہجری آپ کا ولادت ہے اور پھر حدیث کے اندر آپ اتنا مشغول رہے یہاں تک کہ آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگردوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ بھی کوئی حدیث پاک کی کتاب لکھیں
جس پر آپ نے مسلم شریف کی یہ کتاب لکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی اپنی شرائط تھی، اپنے ضوابط تھے، اس کے مطابق، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے وہ اصول اور ان ضوابط کے اندر ان میں کچھ جو ہے وہ فرق ہے، اور اس اعتبار سے پھر آپ نے یہ صحیح احادیث مبارکہ کا ایک ذخیرہ مسلم شریف کے نام سے یہ جمع فرمایا ہے۔ اور یہاں ہم کوشش کریں گے بالخصوص ان باتوں کو تذکرہ کریں کہ جو ایک عام طالب علم یا ایک عام آدمی کی سمجھ میں بھی وہ احادیث، وہ روایات اور وہ ابحاث بآسانی آ جائیں۔ انشاءاللہ ان کو اپنا پروگرام کے اندر ہم شامل کریں گے۔ باقی جو بطور خاص درس نظامی کے اسٹوڈنٹس ہیں، درس نظامی کے طلبہ ہیں یا طالبات ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کے حوالے سے جو علماء نے کتابیں باقاعدہ تحریر فرمائی ہیں ان کو ضرور اپنے مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ اس سے بہت ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہاں حدیث پاک سے ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ محدثین نے، علماء نے، محدثین نے، مجتہدین نے، بلکہ صحابہ کرام کے زمانہ اقدس سے حدیث کی حفاظت کے لیے، حدیث پاک کو جمع کرنے کے لیے، حدیث پاک کو یاد کرنے کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جی یہ الحمدللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور مبارک سے، خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کوئی ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیثیں بعد میں جمع ہوئی ہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، صرف قرآن کی مانو اور کچھ نہ پڑھو، صرف قرآن پہ عمل کرو اور ادھر ادھر کہیں نہ جاؤ۔ یعنی معاذ اللہ وہ حدیث کا انکار کرنے والے جنہیں منکرین حدیث کہا جاتا ہے، اور وہ حدیث کو حجت نہیں مانتے، حالانکہ اگر حدیث پاک کو دین کے اس حصے سے نکال دیا جائے بالفرض، خدا نخواستہ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر حدیث کو جدا کر دیا جائے تو آپ قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکیں گے۔ جی قرآن پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے اگر حدیث پاک کو جدا کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کی تشریح، توضیح وہ حدیث رسول ہمیں بیان کرتی ہے۔ قرآن ہمیں نماز کا کہتا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر جو سینکڑوں بار نماز کے لیے فرمایا گیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے والوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، ان کی شانوں کو بیان کیا گیا ہے، اس پر اللہ کے انعامات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ نماز قائم کیسے کرنی ہے، یہ نماز کو کیسے پڑھنا ہے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ حدیث پاک، حدیث رسول، اس سے ہمیں اس چیز کا درس ملے گا۔ اگر ہم حدیث پاک کو بالفرض لے ہی نہ تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم نے نماز کیسے ادا کرنی ہے، اس میں پہلے قیام ہے یا پہلے رکوع ہے یا پہلے سجدہ ہے، کیا چیز ہے؟ کیونکہ قرآن تو سجدے کا بھی حکم دیتا ہے، رکوع کا بھی دیتا ہے، قیام کا بھی دیتا ہے۔ تو یہ جو نماز ہم نے شروع کی ہے، پھر اس نماز کے شروع کرنے سے پہلے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ نماز سے پہلے ہمیں طہارت اور وضو کا طریقہ اور یہ فرمان تو قرآن نے بیان کر دیا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیلات، یہ وضو کب باقی رہتا ہے، کب ختم ہو جاتا ہے، کب نیا وضو کرنا پڑتا ہے، کیا ہے یہ ڈیٹیل اور تفصیلات، یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گی؟ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پتہ چلے گی۔ زکوٰۃ کے لیے قرآن نے کہہ دیا زکوٰۃ ادا کرو، لیکن قرآن نے یہ نہیں بیان کیا کہ کتنے مال پر زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز تو 5 ٹائم پڑھنی ہے، لیکن زکوٰۃ مہینے میں ادا کرنی ہے، 6 مہینے میں ادا کرنی ہے، سال بھر میں ادا کرنی ہے، کتنی بار ادا کرنی ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنا مال کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، کتنا مال ہو تو زکوٰۃ ہے، یہ سب کون بیان کرے گا؟ یہ حدیث رسول میں ہمیں پتہ چلے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہی معاذ اللہ مائنس کر دو، حجیت حدیث کا ہی وہ انکار کرنے والے گئے، تو ایسے گمراہ اور گمراہ کن افراد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
قرآن پاک، اور میں یہاں بات یہ عرض کروں، وہ حقیقتاً قرآن کے ہی منکر ہیں، جی وہ قرآن کو ہی نہیں مانتے، جو کہتے ہیں حدیث کو نہ مانو، میں کہوں گا وہ قرآن کو ہی نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مبعوث کرنے کے، جو بھیجنے کے مقاصد بیان کیے ہیں، ان میں کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ رسول انہیں تعلیم دیں گے کتاب کی اور حکمت کی۔ اس حکمت سے مفسرین کی ایک تعداد ہے جنہوں نے مراد ہی سنت لیا ہے، وہ رسول انہیں یہ تعلیم دیں گے۔ اور قرآن کی تو تعلیم دی، جب قرآن کی تشریح توضیح بیان کی ہے تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ حدیث کہلائے گی۔ قرآن کی تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی بعض آیتیں ہیں کہ قرآن ہی اس کی وضاحت کر دیتا ہے، اور ایک ہے تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے حدیث کے ذریعے، حدیث اسے بیان کر رہی ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے کیا مراد ہے۔ اب اگر حدیث کو ہی مائنس کر دیا جائے تو آپ قرآن کی آیتوں پر عمل ہی نہیں کر پائیں گے۔ میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی، اور بڑی نارمل سی مثالیں رکھی، اور درجنوں مثالیں قرآن میں ایسی موجود ہیں کہ بالفرض ہم نے صرف نماز کی بات کی ہے، ہم نے یہاں پر صرف زکوٰۃ کی بات کی ہے، قرآن تو حج کا ہی ارشاد فرما رہا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جسے پہنچنے کی طاقت ہو اس پر حج کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آئے، اور جب آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج کو لازم کیا، کرو، تو ایک شخص وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل آمین، ہر سال کرنا ہے، ہر سال کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کہا، اور جب ایسا سوال کا تکرار کیا گیا، آپ خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو قلت نعم لواجبت، اگر میں ہاں کہتا تو واجب ہو جاتا۔ یہ حج کا معاملہ واجب ہوتا ہر سال، اور تمہیں اس کی طاقت نہ ہوتی، یعنی تم پریشانی میں آ جاتے، مشقتوں میں آ جاتے، تمہیں اس کی طاقت نہ ہوتی اگر میں ہاں کہہ دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجیت ہے اور شارع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی تو آپ فرما رہے ہیں اگر میں یہ کہہ دیتا تو یہ معاملہ ہو جاتا۔ تو ان لوگوں کی باتوں پر قطعاً کان نہیں دھرنے چاہیے جو معاذ اللہ حدیث کے انکار کرنے والے، حجیت حدیث کو نہ ماننے والے، اور کہیں صرف قرآن قرآن۔ میں نے بات واضح کی کہ وہ قرآن پر بھی عمل کرنے والے حقیقتاً نہیں، قرآن پر بھی عمل کرنے والے وہ حقیقتاً نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسا ہے گویا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر اللہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے محبوب ان سے فرماؤ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وہاں تم دعویٰ زبانی کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ قابل قبول نہیں اس وقت تک جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، فرما برداری میں نہ آ جاؤ، اور جب یہ کر لو گے تو پھر تمہیں اعلان کی گویا کہ حاجت نہیں پڑے گی۔ رب اعلان فرما رہا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے محبت کرے، اور جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو نام یہ دیتا ہے کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دیتا ہے، اللہ تمہارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اتباع رسول کو حجت
اور لازم قرار دیا گیا، بلکہ اللہ تک پہنچنے، رب کا قرب حاصل کرنے، رب کی محبت میں کامیابی اختیار کرنے کا نسخہ اسے قرار دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جاؤ۔ ایک اور مقام پر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی تعلیمات ہیں۔ اب ان ساری آیات مبارکہ کو سامنے رکھیں اور ادھر اس طبقے کی وہ شریعت کے خلاف جو بھی کلام کرتے ہیں، حجت حدیث کو نہ ماننے کے لیے جو کلام کرتے گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر طرح طرح سے اعتراض شبہات وارد کر کے اپنی اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سامنے رکھ لیں۔ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت، وہ اللہ کی طرف سے پیغمبر، رسول، نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، امت کے لیے رہنما اور ہدایت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اگر ان کا قول، ان کے اعمال، افعال، ان کی باتیں اگر حجت ہی نہ ہوں، تو پھر وہ جو ہدایت انہیں ارشاد فرمائی گئی کہ یہ ہدایت دیں گے، یہ ہمارے لیے ہدایت ان میں رکھ دی گئی ہے، وہ ہدایت کیسے ہوگی؟ ان کی اطاعت تو پھر یہی کافی ہونا چاہیے، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یا یہی کافی ہونا چاہیے کہ صرف قرآن کو مانو؟ یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ وہ حضرات صحابہ کرام جو عربی دان تھے، عربی بولنے والے، عربی سمجھنے والے، عربی نسل وہاں پیدا ہونے والے، ان کو بھی قرآن جو عربی میں نازل ہوا ہے وہ سمجھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں آنا پڑتا تھا، آ کے عرض کرتے تھے۔ تو آج جو آدمی اگر 4 کوئی کلاسیں پڑھتا ہے، کچھ عربی کی بھی معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ ڈکشنری سے اٹھا کر معنی تو بتا دے گا، لیکن اس کے مطالب کیا ہیں، اس کے مقصود کیا ہیں، اس سے مراد کیا ہے، یہ واضح نہیں کر پائیں۔ تو حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس دور میں اتنی محنتیں کی، وہ تو اپنے کام کا چھوڑ کر بیٹھے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ آپ کی باتوں کو ہم محفوظ کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سب سے زیادہ روایات منقول ہیں، آپ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت سی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کچھ ایسا کر دیجئے۔ فرمایا چادر پھیلاؤ، چادر پھیلائی۔ آپ نے ایک مٹھی بند کی اور اس میں ڈال دی، فرمایا سینے سے لگا لو۔ اب ذرا یہ بتائیے وہ کیا چیز تھی کہ جس کو سینے سے لگایا گیا، اس مٹھی میں کیا آپ نے داخل کیا، بظاہر کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن سینے سے لگائی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ سینے سے لگائیے، حضور علیہ السلام کی کوئی بات بھولا نہیں ہو، حدیث کوئی بھولا نہیں ہو۔ پھر کثرت سے حدیثیں ان کو یاد ہیں، اور جب آج محدثین بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، اور لکھتے ہوئے آ رہے ہیں آج تک، اور جب فہرست ان کی اکٹھی کی جاتی ہے کہ کنہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی، تو ان کا نام بھی سر فہرست آتا ہے۔ تو قرآن پر حقیقتاً عمل ہی اسی وقت ہوگا جب حدیث پر بھی ہم عمل کریں، اور جو کہ حدیث کو چھوڑ دو قرآن پر عمل کرو، وہ قرآن کو چھوڑنے والا ہے، یہ قرآن کو چھوڑنے والا ہے، کیونکہ قرآن یہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو ان کا روکنا گویا کہ اللہ کا روکنا ہے، ان کا کوئی حکم دینا گویا کہ اللہ کا حکم دینا ہے۔ کسی بات سے منع کریں تو وہ بھی ایز اے شریعت، ایز اے شارع علیہ الصلوۃ والسلام، وہ چیز ہمارے لیے لازم حکم ہو جائے گا کہ آپ نے اس سے ہمیں منع فرما دیا، اور جس کا دیں حکم وہ ہمارے لیے لازم ہو جائے گا کہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے، ہم اس پر عمل کریں، ہم اس پر عمل کریں۔ تو جو صحابہ کرام علیہ مردوان اپنے اعلیٰ مراتب ہونے کے باوجود، عربی نسل ہونے کے باوجود، وہ بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے،
نماز کا طریقہ سمجھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو اور ویسے ہی نماز پڑھو، نماز پڑھو مجھے دیکھو، جو میں کر رہا ہوں یہی تمہاری نماز۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھتے۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن پاک کی کئی ایسی آیتیں مبارکہ ہیں جن کا کوئی پس منظر ہے، کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی واقعہ، یا مشرکین کے رد میں یا منافقین کے رد میں یا کسی سوال کے جواب میں، یا کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ وہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، تو یہ پس منظر تھے نا ان کے۔ تو حدیث پاک کو قرآن کے لیے ایک تفسیر تشریح اگر نہ مانا جائے اور حدیث کو معتبر ہی نہ سمجھا جائے تو پھر قرآن کا یہ اتنا حصہ یہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، ہمارے عقلوں میں یہ آ ہی نہیں سکے گا۔ تو یہ ہمیں بتایا کس نے کہ یہ کیا ہوا تھا کہ یہ آیت مبارکہ آئی، تو یہ ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا۔ تو اس لیے محترم ناظرین، یہ آج بڑی ایک تمہیدی اور تفصیلی گفتگو عرض کرنے کا مقصد کہ ایسے فتنوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور آنکھیں بند کر کے ہر ایک کی بات ہمیں نہیں سننی چاہیے، بلکہ انہی کی بات ہم سنیں جو واقعی ہمیں درست شریعت کی اور عین شریعت کے مطابق ہمیں شریعت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ انظروا عمن تاخذون دینکم، یہ تو فرمایا گیا کہ دیکھو کس سے اپنا دین لے رہے ہو، یہ علم دین ہے، اب دیکھو تم کہ تم علم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ ہر ایک سے یوں علم دین حاصل کرنے کی بجائے ہمیں بالکل اتھینٹک ذرائع، انٹرنیٹ کا دور ہے، جس کو دیکھو کہتے ہیں یہ تو ہم نے گوگل سے دیکھا، یہ یوٹیوب سے دیکھا، یہ فلاں سے دیکھا، یہ فلاں سے دیکھا، کس نے کہا کوئی پتہ نہیں۔ تو جو ایک وہاں ایسے سے فتنے موجود ہیں جو لوگوں کے دین تباہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم دین بھی وہاں جا کے سیکھیں گے؟ دین بھی جا کر ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جو معاذ اللہ حدیث رسول کے انکار کرنے، جو معاذ اللہ صحابہ کا انکار کریں، جنہوں نے اتنی محنتیں لگا دی حدیث رسول ہم تک پہنچانے کے اندر۔ یہ ایک ان کا اعتراض ہے، کہتے ہیں حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں، پہلے نہیں تھی۔ چلیں بات ہے تو یہ بھی عرض کروں، حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں، پہلے نہیں تھی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ حدیثوں کو باقاعدہ ابواب بندی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، ٹھیک ہے یہ معاملہ تو بعد میں ہوا۔ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حدیثیں نہیں لکھی جاتی تھی؟ لکھی جاتی تھی حدیثیں۔ قرآن کی آیتیں اترتی تھی تو کاتبین وحی جس طریقے سے ہمارے ہاں مشہور گئے اور کتابوں میں موجود ہے کہ یہ فلاں کاتب تھے، فلاں کاتب تھے، فلاں کاتب تھے، اس طرح حدیث کے بارے میں بھی حدیث لکھنے والے تھے باقاعدہ۔ تو قرآن بھی تو نزول ہوا، زمانہ رسالت میں قرآن ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، صورت میں نہیں تھا، بعد میں ہوا۔ لیکن اصل قرآن جس طرح صحابہ نے اس کی حفاظت کی سب کے سامنے ہے، وہ واضح۔ اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صحابہ کی بڑی خدمات ہے۔ تدوین یعنی باقاعدہ ترتیب، مرتب کتابی صورتیں، یہ بعد میں ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں لکھا ہی نہ گیا ہو، ایسا نہیں۔ میں آپ کو ایک دو روایتیں اس پہ عرض کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، تو یمن کا ایک شخص تھا ابو شاہ، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ نے خطبہ ایک طویل ارشاد فرمایا ہے تو اکتب لی یا رسول اللہ، مجھے لکھی دیجئے یہ خطبہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حکم دیا کہ ان کو یہ خطبہ لکھ کر دے دیں۔ تو اگر یہ لکھنے کا عمل ہی نہیں تھا حدیث کا تو یہ کیسے ہوا؟ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، آپ لکھتے تھے، اتنی روایتیں لکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس گھر سے تشریف لائے، مجلس میں بیٹھے، یہ لکھنے شروع ہو جاتے تھے، کیا کیا آپ بات ارشاد فرما رہے۔ تو جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہر چیز ہی لکھ لیتے ہیں، کبھی وہ جلال میں، کبھی ناراضگی کی حالت میں ہوتے تو آپ لکھ لیتے، تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر یہ تذکرہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں کیا کہ مجھے کچھ نے یوں یوں کہا ہے، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، اشارہ فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ
اجازت دی ان کو کہ لکھا کرو، اللہ کی قسم اس منہ مبارک سے صرف حق ہی نکلتا ہے، چاہے ناراضگی، جلال، غصے کی حالت میں ہو، حق سچ ہی اس زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ نہیں بولتے اپنی خواہشات سے مگر وہ جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے، وہ جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ عبداللہ بن عمر کے پاس حدیثیں موجود ہوتی، لکھی ہوئی باقاعدہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیض ملا، ان کا حافظہ بڑا تیز قوی ہوا، تو ان کو ویسے ہی حدیثیں اتنی یاد ہیں۔ لیکن یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ وہ باقاعدہ جب کبھی کوئی بیان کرتے پھر گھر پہ بھی لے کے جاتے، آؤ میرے پاس یہ لکھی ہوئی بھی ہے، یعنی وہ اپنے پاس یہ جمع بھی رکھتے تھے حدیث پاک کا یہ ذخیرہ۔ تو صحابہ کرام نے اتنی محنتوں سے پھر ایک ایک حدیث کے لیے طویل طویل سفر، صحابہ کے تابعین کے یہ منقول ہے، ایک حدیث لینے کے مدینے سے شام کے سفر کر کے جاتے کہ وہاں کوئی صحابی موجود ہیں اور ہم ان سے سنیں جنہوں نے براہ راست اپنے کانوں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سنا، ہم ان سے جا کے سن کے آتے۔ تو یہ اتنی یہ خدمات کرتے تھے، پھر آگے جا کر یہ سارا حدیث کا ذخیرہ وہ باقاعدہ اصول و ضوابط کے تحت محدثین نے اسے جمع بھی کیا، اور حدیث پاک کی تعداد تو لاکھوں میں ہے، لیکن ہر ایک نے اپنے اصول و ضوابط کے مطابق اپنی کتاب کے اندر چند جمع کی، یعنی وہ ہزاروں میں تعداد ہے۔ اسی طرح مسلم شریف ہے کہ جن کے اندر بھی امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث پاک کا جو انتخاب کیا، تقریباً 4000 یہ روایات بیان کی جاتی ہیں جو حدیث مسلم شریف کی اس کتاب میں جمع ہیں۔ اور ایسا نہیں امام بخاری علیہ رحمہ یا مسلم علیہ رحمہ ان کی صرف یہی کتابیں، اس کے علاوہ کتاب ہی نہیں ہے، یا یہی معتبر دیگر کتابیں معتبر نہیں، اور بھی کتابیں ان کی ہیں جن میں یہ حدیثیں اور بھی انہوں نے روایات کو وہ جمع فرمایا ہے۔ تو آج یہ ایک تمہیدی حدیث کے حوالے سے، حدیث کی اہمیت کے حوالے سے، حجیت حدیث کے حوالے سے یہ گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام کنٹینیو رکھیں گے، اور حدیث پاک کے حوالے سے بطور خاص درس حدیث، درس مسلم شریف، یہ انشاءاللہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر سن پائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حدیث رسول میں سے بھی وافر حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینہ